آج ہمارے اعمال میں جان کیوں نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے دل تو شاید سو گئے ہیں۔ حضرت نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا، حضرت آپ وعظ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ حضرت نے فرمایا، بھائی اگر یہ حال ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، بلکہ یوں کہو کہ دل مو گئے، دل مر گئے۔ اس نے کہا، حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا، بھائی جو سویا ہوا ہے جب اسے اٹھاؤ تو وہ جاگ جاتا ہے، اور جو جاگنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں ہوتا، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث جسے سنائی جائے اور وہ اگر پھر بھی نہ جاگے تو وہ سویا ہوا نہیں بلکہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، انسان کا دل بسا اوقات گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے مر جاتا ہے، مگر اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ پرانے مرض کا علاج دل کو زندہ کرتا ہے۔ دل زندہ ہو گیا تو تمہارے اعمال میں جان آ جائے گی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ آج ہمارے اعمال میں جان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے قلب میں محبت الہی کی وہ کیفیت نہیں جو ہونی چاہیے۔ اس محبت کے ساتھ جو آدمی عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند آ جاتے ہیں۔ اگر دل پر محنت کر کے شیشے کی طرح چمکا دیا جائے تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو کیسی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم کا مقرب اور چنا ہوا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے قدم جدھر لگ جائے زمین کے وہ ٹکڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب مومن کی دعا کے الفاظ اوپر پہنچتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی مانوس آواز ہے، یہ آواز تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی سنا کرتے تھے۔ فرشتے اس دعا کے لیے دروازے کھولتے چلتے جاتے ہیں کہ اس بندہ کی آواز اللہ کے حضور میں پہنچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف عطا فرما دیتے ہیں۔